ٹاپ 10 گینگ کا جو پہلی دفعہ جو ٹرم یوز کی گئی اور جو وجود سامنے آیا وہ یہ گینگ تھا جو علاقہ غیر سے پھر کاروائیاں کرتا تھا یہاں لوگوں کے خلاف. اور اس کے بعد ایک دو مرتبہ جو ہے وہ یہ کوشش کی گئی کہ ٹیپو ٹرکاں والا اور تیفی بٹ گروپ کے درمیان جو ہے وہ ایک صلح کی کوشش کی جائے, مگر شاید وہ اتنی سالڈ کوشش اور اس طرح سے ایک نیک نیستی پر مبنی کوشش نہیں تھی, وہ نہیں ہو سکا. البتہ یہ جتنے کردار تھے ان کو مختلف پولیس آفیسران, جیسے میں نے پہلے نام لیا آپ سے, نویس سعید اور اس طرح کے جو نام ہیں, مختلف ادوار میں یہ ٹاپ 10 جو ہیں یہ ان کو انکاؤنٹرز میں اور بعض کو ایک دوسرے سے یہ سب مارے گئے. آلموسٹ اس وقت کی جو ٹاپ 10 تھی وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. اب اس کے بعد جو ہے ٹیپو ٹرکاں والے پر یکے بعد دیگرے قاتلانہ حملے ہوئے. ایک حملہ ایوان عدل کے اندر ہوا جس میں کچھ لوگ مر بھی گئے اور یہ خود شدید زخمی ہوئے. اس کا مقدمہ بھی جو ہے وہ ان کے جو روایتی ایک مخالف تھے خواجہ تعریف گلشن اور گوگی بٹ پر ہوا, جس میں جو اس کی انویسٹیگیشن چلتی رہی, ٹرائل ہوا, اس کے بعد ان کو کلیئر قرار دے دیا گیا, وہ موقع پر موجود نہیں تھے. اس کے بعد 2010 میں جو ہے ٹیپو ٹرکاں والا جو ہے جب وہ واپس آ رہے تھے دبئی سے, لاہور لینڈ کیے, تو لاہور ایئرپورٹ کی پارکنگ پہ جو ان پہ اٹیک کیا گیا اس میں وہ بے حد زخمی حالت میں میو ہاسپٹل لایا گیا جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گئے. اس وقت امیر بالاج ٹیپو جو تھا وہ او لیول کا سٹوڈنٹ تھا اور وہ دبئی میں اپنی پڑھائی کر رہا تھا, اور ایک پڑھنے لکھنے والا ایک بچہ تھا جس کو کوئی سروکار نہیں تھا کسی بھی طرح کی اپنے والد کی دشمنی سے یا ایک خاندانی دشمنی سے, مگر بدقسمتی سے 15-16 سال کی عمر میں اب اس امیر بالاج کو پاکستان آنا پڑا, جہاں اس کو وراثت میں ایک کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں اور پیسہ ملا, وہیں اس کو خاندانی دشمنی بھی وراثت میں مل گئی کہ اب اس دشمنی کو, اس خاندان کو آپ نے لیڈ کرنا ہے, اس کاروبار کو آپ نے رن کرنا ہے, اور ساتھ یہ ایک وراثت میں ملنے والی دشمنی بھی ہے جس کو آپ نے نبھانا ہے. اب جو ہے یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا, دادا کے دشمن, پھر باپ کے دشمن, اور پھر آپ کے اپنے دشمن. امیر بالاج نے اب موو کرنا شروع کیا, وہ بزنس بھی اپنا چلا رہا تھا اور دبئی آن اینڈ آف لاہور اور سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا, خاندان کو سنبھال رہا تھا, چیزیں کر رہا تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایک ریونج کی آگ جو ہے وہ اس کے اندر رفتہ رفتہ بھڑک رہی تھی, اور اس میں کچھ واقعات بھی اس طرح کے رونما ہو گئے کہ کچھ ایک دو کردار جو ہے وہ منظر عام پر آئے بہت سالوں کے بعد, جب امیر بالاج اور تیفی بٹ کے درمیان بھی صلح کی کوشش کی جا رہی تھی, تو وہ کردار وحید عرف وحیدیاں 20 سال بعد گرفتار ہو گیا. اچھا, وہ منظر عام پہ آ گیا. وحید عرف وحیدیاں نے دوران تفتیش یہ انکشاف کیے کہ متعدد اٹیکس میں اور متعدد واقعات میں خواجہ تعریف گلشن اور عرف تیفی بٹ کا ہاتھ ہے کہیں نہ کہیں. اب یہ ایک صلح جوئی کا جو سلسلہ تھا وہ پھر رکتا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دم سے ایک رات میڈیا میں خبر آئی تھی کہ امیر بالاج ٹیپو نے جو ہے وہ نصیر آباد کے علاقے میں اور کلمہ چوک کے قریبی ایک علاقے میں جا کے فائرنگ کی ہے. وہ انفیکٹ وہ تیفی بٹ کی رہائش گاہ کے باہر اس نے فائرنگ کی مبینہ طور پر, اور اسی طرح سے سیم ڈے یا اس سے اگلے دن گوال منڈی خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ کے گھر کے باہر بھی فائرنگ کی. اس سے قبل جو ہے 2011-12 میں جو ہے امیر بالاج پر قتل کے مقدمات بھی درج کروائے گئے بچے کے اوپر, جی, جو تفتیش کے بعد جس میں وہ بے گناہ ثابت ہو گئے. ایک اس طرح کی اٹیمپٹس بھی ہوتی رہیں کہ اس کو کسی قتل میں پھنسانے, کسی مقدمے میں پھنسانے کے لیے, مگر اس سے وہ نکل گیا.
اب جو ہے جب یہ فائرنگ والا واقعہ ہوتا ہے تو یہ لڑائی ایک مرتبہ پھر سے طول پکڑ جاتی ہے۔ اب بعض اوقات جو ہے کچھ لوگ کسی خوف سے بھی کسی دوسرے پہ اٹیک کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے یا کوئی اس طرح کی منصوبہ بندی نہ کر رہا ہو۔ اس طرح کا ایک خوف، ایک گلٹ جو ہے وہ اس طرح کی انڈر ورلڈ شخصیات میں اور ڈانز میں اور ان کے کارندوں میں وہ پنپتا رہتا ہے ہر وقت، اس خوف سے کبھی یہ باہر نہیں نکل پاتے۔ تو اب جو ہے فائنلی جو آخری افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس میں جو ہے اب تک کی تفتیش کے مطابق جو حملہ آور تھا مبینہ، جو ایک کیمرہ مین کے روپ میں مووی بناتا ہوا وہ اس پنڈال میں جاتا ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ وہ امیر بالاج کے سامنے آتا ہے مووی بنانے کی غرض سے۔ ساتھ موجود جو ہے مصب، امیر مصب جو ہے ان کا بھائی مصب، اور ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہے اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں۔ وہ دوسری مرتبہ سامنے آتا ہے، پھر اس کو روکتے ہیں کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، وہ سیکیورٹی کے خدشے سے یا وہاں پہ ایک زیادہ ہجوم جو ہے اس کو روکنے کے خدشے سے۔ اب جو ہے وہی شخص وہاں سے پنڈال کی انٹرس پہ پہنچ جاتا ہے اور جب امیر بالاج باہر آ رہا ہے تو رائٹ سائیڈ سے وہی برسٹ مارتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو اندر کیمرہ مین کے روپ میں مووی بنا رہا تھا۔ اب جو ہے مظفر حسین کے نام سے اس کی جو ہے وہ شناخت ہوئی ہے، نادرا سے، فیصل آباد کا رہائشی ہے، 4 بیویاں ہیں اس کی، اور تیسری بیوی نے لاش کی حوالگی کے لیے پولیس سے رابطہ بھی کیا ہے اب، اور دوران تفتیش ظاہر ہے کہ یہ ان خواتین سے ہی پولیس اب تک اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ وہ خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کا مبینہ ملازم تھا، 22 سال سے مالشیا تھا، ان کے ساتھ ڈیوٹی کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی عجیب بات جو ہے وہ حساس ادارے کا ریٹائر ملازم بھی بتایا جاتا ہے۔ اچھا، یا نوکری چھوڑا ہوا ملازم یا ریٹائرڈ ملازم بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ بڑی ہی ایک تشویشناک بات ہے۔ اور دوسرے جو نامزد ملزم ہیں خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ، وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس رات لاہور میں ہی موجود تھے، لیکن وہ ابھی تک گرفتار نہیں وہ ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور مختلف جو ہے مقامات پر اور ان کی رہائش گاہ پر، مگر ابھی تک پولیس اس گرفتاری میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس سے قبل تو جتنی دفعہ بھی اس دشمنی میں جتنی مرتبہ بھی جو ہے ان کو نامزد کیا گیا، ان 2 شخصیات کو، وہ ہمیشہ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتے تھے، اور یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ان حملوں میں اور ان واقعات میں یہ والا جو گروپ ہے وہ کبھی ملوث رہا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ابھی تک کی تفتیش میں تو یہ ہے، حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس واقعے میں بھی براہ راست، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے مریم کہ 2 گروپوں کی لڑائی میں کوئی تیسرا فریق جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اور کچھ لوگوں کو پھنسانے کے لیے۔ سر، ان 2 گروپس کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا گروپ رہا ہے جو ان کے ساتھ ان کی دشمنی جن کے ساتھ؟ دیکھیں، جو پاپولر نیم ہوئے ہیں اب کی جو صورتحال ہے اس میں تو یہی ہے، اس میں تو اور میں ان لوگوں کا بھی میں ایک تھوڑا سا بتاؤں گا، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ خاندانی دشمنی والے اور جرائم پیشہ جو لوگ ہیں ان میں پولیس اور ہماری جو انویسٹیگیشن ہے اور ادارے وہ فرق نہیں رکھتے۔ اگر میں یہ نہیں کہتا کہ اگر تو اس قتل میں یہ ملوث ہیں تو پھر تو یہ بہت بڑا جرم ہے، ادروائز جو ہے یہ کاروباری لوگ ہیں اور ان کے ڈیرے ہیں، اور ایک پرانی دشمنیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے ایک لمبے چوڑی ایک سیکیورٹی چل رہی ہوتی ہے، پرائیویٹ گن مین اور گارڈز چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو مکس نہیں کر سکتے جو ہے وہ اجرتی قاتلوں کے ساتھ، آپ لینڈ مافیا کے ساتھ، آپ جو ہے جیسے ٹیپو ٹرکا والا ہیں وہ ایک بزنس مین تھے، امیر بالاج ایک بزنس مین ہے، آپ ان کو کرمنلز نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرمنلز لوگ نہیں، یہ خاندانی دشمنی والے لوگ ہیں، ان کی خاندانی دشمنیاں ہیں جس کو یہ نبھاتے یہ کئی نسلیں جو ہیں ان کی
وہ قتل ہو گئیں اور کتنے لوگ جو ہیں اس دنیا سے چلے گئے. مگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ان کو نہیں ملا سکتے جو بھتہ کھوری کرتے ہیں, جو جوا مافیا ہے, جو انڈر ورلڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا ایک فرق اور تمیز کرنے کی ضرورت ہے. وہ میں اس لیے یہ بار بار میں بات دہرا رہا ہوں کہ اکثر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپریشن شروع ہو جاتا ہے. میں نے سی سی پی لاہور والا واقعہ سنایا, اس دور میں بھی اس سی سی پی او نے لاہور میں ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا. ہماری اس میٹنگ کے بعد آپریشن شروع کر دیا. مگر وہ جو لسٹیں بنائیں اس میں خاندانی دشمنی والے بھی اسی لسٹ میں ہیں, اور کریمنلز جو ہیں, ٹیپیکل کریمنلز جو ہیں وہ بھی اسی میں ہی ہیں. چور, ڈاکو اور ٹارگٹ کلرز اور قبضہ مافیا اور ریپسٹ وہ بھی اسی لسٹ میں ہیں, اور یہ جو خاندانی دشمنی والے گروپ ہیں وہ بھی اسی لسٹ میں ہیں. تو یہ تھوڑا سا ان کو مختلف تناظر میں دیکھنے کی, انویسٹیگیٹ کرنے کی اور ریڈ کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک خاندانی دشمنی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے, تو کیا یہ ختم ہوگا آپ کے مطابق؟ مریم, یہ خواہش ہر پرامن شہری کی ہے. ہم لاہور شہر میں رہتے ہیں. اب یہ کنزیکٹو واقعات ہے شادی میں اٹیک ہونے کے اور قتل ہونے کے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, آپ دیکھیں یہ جو ایم پی ہیں اب الیکٹ ہوئے ہیں, ملک اسد کھوکھر, مدثر کھوکھر, ان کا بھائی مبشر کھوکھر عرف گوگا کو وہ شادی کے پنڈال کے اندر قتل کر دیا گیا. اور انویسٹیگیشن میں خوفناک اس نے انکشاف کیا. اس نے کہا کہ میں تو گروپ فوٹو کا ویٹ کر رہا تھا, پوری فیملی کے گروپ فوٹو کا, جس پہ میں نے اٹیک کرنا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتنی مہربانی کی کہ وہ ایک جان تو گئی مگر وہ پوری فیملی بچ گئی. اسی طرح سے دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھی کھوکھر خاندان ہے. افضل کھوکھر, سیف الملوک کھوکھر کے بھتیجے جو ہیں عمران شفیع کھوکھر, وہ شادی میں قتل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ واقعہ بھی شادی میں ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی دشمنی والے لوگ پاکستان میں اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں نہیں کر رہے. وہ دبئی یا دوسرے ملکوں میں جا کے شادی کی تقریبات کر رہے ہیں, اور اگر یہاں شادی کرتے ہیں تو صرف نکاح کی سادگی سے ایک رسم ادا کرنے تک نوبت آ گئی ہے. یہ بحالت مجبوری ہے. تو جو آپ بات کر رہی ہو کہ یہ خاندانی دشمنیوں کے ختم کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے کہ ریاست جو ہے وہ ماں کی ایک رول ہوتا ہے, ماں کا رول ہوتا ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. لاہور ہے, کراچی ہے, بلوچستان ہے, کے پی کے ہے, وہاں پہ پہلے ہی ہم اس قدر جو ہے دہشت گردی کا اس ملک کو سامنا رہا, اور اس ناسور سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں رفتہ رفتہ ہم اس سے نکل رہے ہیں. تو اب جو ہے یہ جو ایک لوکلی ہماری ایک اس طرح کی ٹیررزم ہے, اور اس طرح کی جو ایک ہراسمنٹ ہے, اور اس طرح کی قتل و غارت ہے, اس کو روکنے کے لیے ریاست کو اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. پولیس جو ہے اس کو اپنے اپنے علاقے میں اس طرح کی دشمنی والے جو لوگ ہیں ان سے بات کرنی چاہیے, انہیں کنونس کرنا چاہیے. اور یہ بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ یہ دشمنیاں جو ہیں شروع ہیں, اور کئی دہائیوں سے یہ جاری ہیں, جس میں درجنوں نہیں سینکڑوں جانیں ضائع ہو چکی ہیں. بالکل, بہت شکریہ سر آپ کا اس ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ایک روشنی ڈالنے کے لیے. بلا ٹرکا والا کا قتل, اور پھر ٹیپو ٹرکا والا کا قتل, اور اب ان کے بیٹے امیر بلاج کا قتل, یہ خاندانی دشمنی کی جو یہ لڑی ہے نہ جانے کب ختم ہوگی. کتنی جانیں نگل چکی ہیں اور کتنی جانیں نکلیں گی کچھ پتہ نہیں. لیکن میری قانون نافذ کرنے والوں سے یہ درخواست ہے کہ ایسے واقعات کرنے والوں کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کی جائے, تاکہ عام شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.